بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں، میں رانا عزیر ہوں۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ویلاگ ہے۔ اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان سے اس وقت ایسی خبر نکل کر سامنے آ چکی ہے کہ جس کے بعد اب یہ بقا کی جنگ ہے کہ اب کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ عمران خان کو گرانے کے لیے پورے کا پورا نظام پہلے ایکسپوز ہوا اور اب گر چکا ہے، اور انتہائی نچلے درجے جو ہے وہ یہ نظام اتنا گھٹیا طریقے سے بے نقاب ہوا ہے کہ اب اس کی واپسی کی راستہ ہمیں نہیں دکھائی دے رہا۔ تو آج جناب جو بہت بڑی خبر ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو اس وقت الیکشن کمیشن اور کے وکیل بھی ہیں، تو جناب فل کورٹ بینچ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی مخصوص نشستوں کے حوالے سے کیس سن رہا تھا، وہ فیصلہ محفوظ کر دیا گیا ہے۔ اللہ کرے یہ فیصلہ محفوظ رہے، غیر محفوظ نہ ہو، لیکن خبر یہ ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس وقت ہار چکے ہیں۔ 12 ججز کی بغاوت۔ یہ معاملہ کیا ہے کہ سپریم کورٹ سے اس وقت ایٹم بم چلا ہے کہ اب جناب یہ معاملہ جو ہے وہ ہاتھ سے نکلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی بہت بڑی جیت کی خبر ہے۔ سپریم کورٹ سے کیا اس وقت معاملات ہیں، کیا چل رہا ہے، تمام تر ڈیٹیلز آپ کے سامنے آج کے اس ویلاگ میں رکھوں گا۔ اور پھر دوسری جانب اس وقت پاکستان تحریک انصاف بمقابلہ ISI ایک نوٹیفیکیشن کے اوپر ایک بہت بڑی جنگ چھڑی۔ پی ٹی آئی نے ایک بار پھر سے طبلِ جنگ بجا دیا ہے اور ایک بہت بڑی جنگ کا آغاز ہوا۔ یہ معاملہ کیا ہے، کون سا نوٹیفیکیشن حکومت نے جاری کیا ہے، جس کے بعد پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ جناب اس پر طبلِ جنگ بجا دیا ہے۔ اس حوالے سے کچھ امپورٹنٹ ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھنی ہے، لیکن اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں، آنے والی تمام تر اپڈیٹس آپ کی خدمت میں بر وقت پیش ہوتی رہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے کچھ اور اہم خبریں کہ الیکشن ٹریبیونل کا جو کیس ہے اسلام آباد میں، وہاں پر پاکستان مسلم لیگ نواز کے MNAs جو ہیں ان کو کل تک کا آخری دن دیا گیا ہے اور پھر گیم ان کے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ خبریں یہ بھی ہیں کہ یہ 3 MNAs جو نون لیگ کے فارم 47 کے MNAs ہیں وہ کسی بھی وقت استعفیٰ دے سکتے ہیں۔ تو اب خبر ہے کہ اسلام آباد الیکشن ٹریبیونل کے جسٹس طارق محمد جہانگیر نے اسلام آباد کے حلقہ NA48 میں مبینہ دھاندلی کے خلاف تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار کی درخواست سماعت کے دوران نون لیگ کے MNA راجہ خرم نواز نے بیان حلفی جمع کروا دیا ہے۔ اور جناب یہ NA48 کے پی ٹی آئی امیدوار علی بخاری کی الیکشن کی اپیل پر سماعت ہوئی اور اس کیس کی سماعت جسٹس طارق محمد جہانگیر نے نون لیگ کے MNA راجہ خرم نواز نے اپنا جواب تمام فارمز اور بیان حلفی ٹرمینلز میں جمع کروا دیے ہیں، اور انہوں نے عدالت کو بتایا کہ رکن قومی اسمبلی کی جانب سے ریکارڈ لے آئے ہیں، فارم 45، فارم 46، فارم 57 بھی ہیں اور اس پروسیس میں جمع ہو جائیں گے۔ تو جناب ایک خبر تو یہ ہے، تو الیکشن ٹریبیونلز کے معاملے پر کل تک آخری وقت ہے، دیکھتے ہیں کہ اب باقی 2 MNAs ہیں وہ نون لیگ کے خلاف اپنے بیان حلفی اور جو ہے وہ اپنے فارم 45، فارم 47 جو ہے جمع کرواتے ہیں۔ اور پھر دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ایک اہم ترین کیس کی سماعت کی، عمران خان صاحب نے ایک میجر اور ایک کرنل کے خلاف درخواست دائر کی تھی کہ ISI کے دو یہ آفیسر ہیں جو جناب اس وقت جو ہیں وہ ہمیں ان کی اجازت کے بغیر ملاقات نہیں کی اجازت ہوتی۔ تو جناب اسلام آباد میں عمران خان ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب کی یہ درخواست تھی، تو سپرنٹینڈنٹ عدالت جیل نے سابق وزیر اعظم عمران خان کی جیل میں بغیر مداخلت ملاقات کی اجازت کی درخواست پر رپورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کروا دی ہے۔ اور چیف جسٹس عامر فاروق نے کیس کی سماعت کی۔ سیکرٹری دفاع اور محکمہ داخلہ پنجاب کی طرف سے عدالت میں جواب جمع نہ کروایا جا سکا۔ سماعت کے دوران عمران خان کے وکیل شعیب شاہین نے دلائل دیے کہ سیکرٹری دفاع کی جانب سے جواب آنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اس پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے کہ درخواست گزار کے بنیادی تحفظات مختلف ہیں، اس حوالے سے وزارت دفاع کی رپورٹ جمع کروائیں۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے ڈپٹی اٹارنی جنرل سے مطالبہ کیا کہ آپ اڈیالہ جیل سے ذرا چیک کر لیں اور اپنی رپورٹ جمع کروائیں۔ بعد ازاں عدالت نے کیس کی سماعت جو ہے اس کو ملتوی کر دیا ہے۔ تو ایک جناب یہ خبر ہے کہ اس وقت عمران خان صاحب نے اس کے حوالے سے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے اپنی رپورٹ جمع کروا دی ہے۔ اب آ جائیں اصل خبر کے اوپر۔ سپریم کورٹ آف پاکستان سے یہ خبر ہے، لیکن اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف میں بھی ایک بہت بڑی بغاوت تھی، جس میں جناب بہت سارے گروپس آپس میں لڑ رہے تھے اور بہت بڑی ایک فارورڈ بلاک بھی اس کا بھی آپ نے دیکھا کہ شہرجار افریدی شامبانہ گزار اور دیگر لوگ جو ہیں وہ اس پر آواز اٹھانا شروع ہو چکے تھے۔ تو گروپنگ تو ہے پاکستان تحریک انصاف میں، گروپ جو ہے عمران خان صاحب کی رہائی کی بات کرتا ہے، دوسرا گروپ جو ہے وہ ان کے بقول وہ عمران خان صاحب کی اڈیالہ جیل میں وہ رہ کر جو وہ کام کر رہے ہیں، تو ان کی پاپولیرٹی کو کیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور وکلا جو ہیں وہ جناب عمران خان صاحب جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان جیل میں رہے اور وہ پھر باہر بیٹھ کر اپنی جو ہے وہ پروٹوکولز کو انجوائے کریں۔ اب جناب جو سب سے بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ رؤف حسن صاحب نے کہا کہ فواد چودھری، عمران اسماعیل اور علی زیدی جو ہیں ان کو اسٹیبلشمنٹ نے لانچ کیا ہے تاکہ وہ پارٹی میں بغاوت پیدا کر سکیں۔ اب رؤف حسن فواد چودھری جو ہیں دوسرے کے مد مقابل بھی ہیں،
اور فواد چودھری نے الزام بھی لگایا تھا رؤف حسن کے اوپر کہ یہ 7 لاکھ جو ہے وہ تنخواہ لیتے ہیں PTI سے. تو یہ ایک بڑا انکشاف ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو ہے وہ سیکٹری اطلاعات کی جانب سے کہ 3 لوگوں کو اسٹیبلشمنٹ نے لانچ کیا ہے. تو اب بیسیکلی یہ ہے کہ شیر افضل محمد اور رؤف حسن جو ہے باقی جو پرانے لوگ ہیں جو پارٹی کو چھوڑ چکے تھے کسی پریشر کے اندر آ کر 9 مئی کے بعد, تو ان کی واپسی میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے. یہ چاہتے ہیں کہ باقی لوگ جماعت نہ آئیں تاکہ پاکستان تحریک انصاف ان کا ہولڈ جو ہے برقرار رہ سکے. یہ ایک بیسیکلی اصل مقصد ہے ساری صورتحال کا. اب آ جائیں کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جناب ہار چکے ہیں اور یہ سپریم کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کی مخصوص نشستوں کا کیس جو آج اس کا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا. 12 ججز کی بغاوت کہ سپریم کورٹ سے اس وقت ایٹم بم چل رہا ہے. یہ معاملہ کیا ہے یہ آپ کے سامنے میں خبر رکھنے جا رہا ہوں. یہ خبر بڑی امپورٹنٹ ہے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے اس کیس میں سب سے بڑے بینیفیشری ہیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ, اور یہ پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ مخصوص نشستیں جو ہے حکومت کو مل جائیں. کیونکہ اس کیس کے سب سے بڑے بینیفیشری کیوں ہیں؟ چیف جسٹس کو حکومت آلریڈی یہ اعلان کر چکی ہے کہ ہم نے اس چیف جسٹس صاحب کو ایکسٹینشن دینی ہے, 3 سال کی ایکسٹینشن دینی ہے. اور اگر حکومت کے پاس یہ مخصوص نشستیں نہیں ہوں گی تو ظاہر ہے وہ مخصوص وہ ان کے پاس ہوتا ہی نہیں ہوگی, وہ آئین ترمیم نہیں کر سکیں گے, چیف جسٹس کو ایکسٹینشن نہیں دے سکیں گے, طاقتور شخصیت جو چیف صاحب ہے ان کو ایکسٹینشن نہیں مل سکے گی. تو آج اس کیس کے اوپر جو ہے وہ جناب فیصلہ محفوظ کر لیا گیا. سپریم کورٹ کے معاملے کے اوپر ابھی فیصلہ کا سنایا جائے گا. چیف جسٹس نے کہا کہ ابھی تک اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے, یعنی کہ فیصلہ تو محفوظ ہو گیا, پتہ چل گیا کہ فیصلہ اب وہ سنا کیوں نہیں رہے. اب اس میں سب سے بڑی خبر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کیوں نہیں سنا رہے. یہ فیصلہ اس وجہ سے نہیں سنایا جا رہا کہ چیف جسٹس کے پاس اس وقت اکثریت موجود نہیں ہے. چیف جسٹس جو ہیں انہوں نے پوری کوشش کی کہ ججز ان کے ساتھ مل جائیں, لیکن ان کے پاس اکثریت نہیں ہے. وہ مینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دہلی میں سابق شاکر صاحب نے کہا کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں ان کے پاس اگر اکثریت نہیں ہوگی تو ان کو کہا طاقتور شخصیت نے کہ اب آپ کو ہم چیف الیکشن کمیشنر بنا دیں گے. اور پھر بڑی ملاقاتوں کی خبریں بھی آئیں گی. ججز کالونی میں وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب مبینہ طور پر ججز کو منانے گئے, اسٹیبلشمنٹ کا پیغام وہاں پر لے کر گئے. وہ بھی جناب ملاقاتیں جو ہیں بے سود رہیں. تو اس معاملے پر اب چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ معاملہ کا فیصلہ کب سنائیں گے. سپریم کورٹ کے سینئر رپورٹر ہیں اسناد ملک صاحب, بڑے عرصے سے سپریم کورٹ کو کور کر رہے ہیں اور بڑے کریڈیبل جرنلسٹ ہیں, سپریم کورٹ کو لے کر بڑی اچھی رپورٹنگ بھی کرتے ہیں. اسناد ملک صاحب نے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا. وہ کہتے ہیں کہ آج ہماری الیکشن کمشنر اور جناب حکومت کے ایک ٹاپ آفیسر سے ملاقات ہوئی ہے اور وہ لوگ جو ہیں وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ سماعت ختم ہونے تک, فیصلہ محفوظ ہونے تک, جب تک یہ فیصلہ محفوظ ہوا ہے قاضی کے پاس اکثریت موجود نہیں ہے. اسی وجہ سے چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کہ ہم فیصلہ کب سنائیں گے. جب ججز پینل بتائیں گے, جب ادھر سے جناب جو بڑا گھر ہے ادھر سے معاملہ ہو جائیں گے, وہ فون کال آئے گی تو ہم فیصلہ سنا دیں گے. تو پوری کوشش کی جا رہی ہے قاضی صاحب کی جانب سے کہ یہ مخصوص نشستیں جو ہیں PTI سے چنی جائیں تاکہ ان کو ایکسٹینشن مل سکے. تو اب معاملہ یہ ہے کہ جناب فیصل جو صدیقی ہیں سونی توحید کونسل کے وکیل ہیں, انہوں نے دلائل دیے کہ آرٹیکل 218 کے تحت دیکھنا ہے کہ الیکشن کمیشن نے اپنی ذمہ داری شفاف طریقے سے ادا کی ہے یا نہیں کی ہے. ثابت کرنا کہ الیکشن کمیشن نے اپنی ذمہ داری مکمل نہیں کی ہے. لیکن 13 ججز سے ہیں, 13 رکنی فل کورٹ ہے, 12 ججز سے وہ اس کیس کو سن رہے ہیں, لیکن جو 13واں چیف جسٹس ہے وہ حکومت کا وکیل ہے. پہلی بار آپ کو دیکھنے کو ملا ہوگا چیف جسٹس صاحب جو ہیں حکومت کے وکیل کے طور پر سامنے آئے ہیں. وہ جس طرح سے حکومت کو ڈیفینڈ کر رہے تھے, جیسے وہ دلائل دے رہے تھے, اپنے آپ کو دلائل دے رہے تھے کہ پاکستان کی تاریخ میں ہمیں کبھی دیکھنے کو نہیں ملا. کیونکہ 12 ججز کی بغاوت ہے, سپریم کورٹ سے ایٹم بم پھوٹ چکا ہے اور قاضی فائز عیسیٰ کے پاس اب تک اکثریت جناب موجود نہیں ہے. اب آج دوسری خبر کی جانب کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا مقابلہ ISI, یہ جناب ایک بہت بڑی جنگ کا آغاز ہوا ہے. یہ معاملہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو جناب اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس ظفر شداد صاحب کے پاس کیس پڑا ہے جناب سابق چیف جسٹس صاحب کے بیٹے اور بشرا بی بی کی آڈیو کال کے بارے میں. اور وہ کیونکہ آڈیو کال کس نے لیک کی, جب معاملہ تھا سب تو آپ کو جانتے ہیں کہ پاکستان میں ایک ہی ادارہ ہے, ایک ہی ایجنسی ہے جو لوگوں کی آڈیو کال کو ٹیپ کرتی ہے اور ان کو لیک کیا جاتا ہے. جہاں تک کہ پرائم منسٹر آفس کو بھی بات کیا گیا اور پرائم منسٹر آفس جو ہے ان کی بھی آڈیو کال کو جو ہے جناب ٹیپ کیا گیا, بعد میں اس کو لیک کیا گیا. چاہے عمران خان صاحب کے, عمران خان جب وزیر اعظم تھے تو اس وقت بھی سائبر کا معاملہ چلا تو ان کے جناب پرنسپل سیکرٹری جو ہیں ان کے ساتھ ان کی آڈیو کو ٹیپ کر کے لیک کر دیا گیا. وہ سارا کچھ بھی آپ نے دیکھا جناب. اب خبر ہے کہ حکومت نے ایک گزٹ جو ہے وہ جناب نوٹیفکیشن جاری کیا ہے اور ISI کو یہ اجازت دے دی ہے کہ آپ جب آپ کا دل کرے آپ فون کال کو ٹیپ کریں, اس کی ریکارڈنگ کریں اور جناب اس کو لیک کر دیں. ایک گزٹ نوٹیفکیشن حکومت کی جانب سے جاری کیا گیا. جب آپ کا دل کرے لوگوں کی ماں بہنوں کی پگڑیاں اچھلائیں, جب آپ کا دل کرے چاہے شہباز شریف کی بیٹی کی پگڑی اچھال دیں, چاہے شہباز شریف کی ماں بہن کی آڈیو کال جناب آپ ریکارڈ کر لیں. یہ باقاعدہ طور پر شہباز شریف صاحب نے حکومت ISI کو کھلی چھوٹ دے دی ہے کہ جس کا دل کرتا ہے, جس کے گھر میں آپ نے گھسنا گھس جائیں,
جس کے گھر میں آپ نے فون کال کو ٹیپ کرنا کر لیں. یہ ایک نوٹیفکیشن جو ہے وہ آج حکومت کی جانب سے گزٹ نوٹیفکیشن جاری ہوا ہے. اور اب خبر دوسری جانب یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اس نوٹیفکیشن کو عدالت میں چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا ہے کہ پاکستان تحریک ظاہر ہے یہ ہیومن رائٹس جو ہے اس کی وائلیشنز ہے. کھلا آپ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کر رہے ہیں. آپ کے پاس یہ اختیارات موجود نہیں ہونے چاہیے کہ آپ کا جس کا دل کرے آپ جو ہے وہ اس کو کال کو ٹیپ کرنا شروع کر دیں. تو پاکستان تحریک انصاف نے جناب ایک بار پھر سے طبقہ جنگ بجا دی ہے اور انہوں نے اس نوٹیفکیشن کو عدالت میں چیلنج کرنے کا جناب اعلان کر دیا ہے. اگر آپ نے خبر ملکہ صاحب کی بھی جناب پریس کانفرنس سنی, خبر ملکہ صاحب کو اس طرح سے بھونڈے طریقے سے لانچ کیا گیا جیسے آج انہوں نے پریس کانفرنس کی. تمام ٹی وی چینلز نے اس کو جناب باقاعدہ طور پر ہمارے بھکاؤ میڈیا نے اس کو لائیو نشر کیا, یہاں تک کہ اسٹیٹ میڈیا چینل پی ٹی وی نیوز انہوں نے بھی اس کو لائیو نشر کیا کہ خبر ملکہ جو ہے بدبودار کردار, غلیظ ترین کردار جو آج گند بک رہا تھا اپنی سابقہ بیوی کے اوپر, بشرا بیوی کے خلاف جو اس نے باتیں کی کہ 39 دن کی عدت جو ہے وہ 3 ماہ میں آپ کیسے پوری کر دی ہے, میرا گھر اٹھ گیا, یہ ہو گیا, عمران خان نے میرا گھر توڑ دیا. اور بھائی آپ نے طلاق کیوں دی؟ عمران خان نے آپ کو گن پوائنٹ پہ کہا تھا کہ آپ طلاق کریں, آپ نے طلاق دی, عمران خان سے نکاح کر لیا, کوئی بہت بڑا جرم تو نہیں. آپ نے جو آج باتیں کی کہ خالد ملکہ صاحب نے کہا کہ میری بیٹیاں رونا شروع ہو گئی, بشرا بیوی کی بیٹیوں نے عدالت میں جا کر کہا کہ جناب میری والدہ نے قانونی طور پر یہ نکاح کیا. اور خالد ملکہ کے ساتھ کون کھڑا ہوا ہے؟ وہ آن چوبری, وہ مبینہ طور پر جو نشاور جو اس پہ نشئی آن چوبری وہ کھڑا ہوا ہے جس کا اپنا کردار ٹھیک نہیں ہے, جو خود جناب غلط کاموں کے اندر پکڑا گیا. بہت ساری اسکینڈلز بھی ہیں جو کہ ہم رپورٹ اس کو نہیں کر سکتے, بڑی غلیظ ترین حرکتیں ہیں. تو آن چوبری جیسا بدبودار کردار خالد ملکہ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. اور آج خالد ملکہ کی یہ پریس کانفرنس بتا رہی تھی کہ ایک فون کال نے پورے میڈیا کے اوپر جو ہے وہ خالد ملکہ صاحب کو آج ان کی پریس کانفرنس چلانا پڑا. اور یہ فون کال کون سی آتی ہے آپ جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں کہ ملک میں طاقتور شخصیت جو ہے وہ اس پوری میڈیا کو کنٹرول کرتی ہے اور ایک ادارہ اس پوری میڈیا کو جناب کنٹرول کرتا ہوا آپ کو دکھائی دے رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف اور جناب آئی ایس آئی جو ہے وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ معاملہ کس طرح چلتا ہے, یہ اونٹ کس طرح بیٹھے گا. اب تک اتنا خیال رکھیے گا اور اس سے اپنا نصیب کرتے ہیں. اللہ نگہبان پاکستان زندہ باد.